سر یہ جو بی ایس ایجوکیشن سسٹم تھا اٹ واز لانچ ان 2009 میں اس کو لانچ کیا گیا اینڈ ناؤ اٹس 2026. تو اس میں اگر میں پہلے سوال کروں کہ what were the objectives of the BS education system جس کو خیبر پختونخوا میں لانچ کیا گیا؟ And so what is the current status of BS education system in KP? بی ایس جب 2009 میں شروع ہوا تو ظاہر بڑے سکسیزفلی ہو. ٹیچرز اسپیشلی کالج ٹیچرز نے بڑے شوق سے اس کو شروع کروایا. سر وی ہیو دس 10 years گیپ. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ 2009 میں لانچ ہوا, پھر ناؤ اٹس وی آر لیونگ ان 2026. سو 18 سال ان کے ہو گئے اینڈ دیئر مائٹ بی سم لوپ ہولز ان دا سسٹم. سو وٹ از دی وے فارورڈ ٹو ریفارم دس سسٹم اور ٹو میک اٹ دا ٹاپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از عنایت افریدی اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ دی عنایت ڈائلاگ. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ پروفیسر محمد طارق افریدی, ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج پشاور. تو آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ, اٹس ویری انفارمیٹیو اینڈ ویری انسائٹفل. تو اس پوڈ کاسٹ میں 20 ایجوکیشن سسٹم پہ ڈسکشنس ہوگی. تو پوڈ کاسٹ سے پہلے آئی ہیو سم کویسچنس. تو پہلے میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار کمنگ ہیئر اینڈ فار ٹیکنگ یور پریشیس ٹائم آؤٹ. سر یہ جو بی ایس ایجوکیشن سسٹم تھا اٹ واز لانچ ان 2009 میں اس کو لانچ کیا گیا اینڈ ناؤ اٹس 2026. تو اس میں اگر میں پہلے سوال کروں کہ what were the objectives of the BS education system جس کو خیبر پختونخوا میں لانچ کیا گیا؟ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا شکریہ. چونکہ ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا سارا دار و مدار اس کی ایجوکیشن سسٹم کے سکسیس پہ یا اس کے پریگمیٹک ہونے پہ ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی آپ کو آبجیکٹیوز آپ بناتے ہیں تو اس قومی آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں آپ تھرو ایجوکیشن. تو ظاہر ہے اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم پریگمیٹک ہو اور آپ کی قومی پالیسی کے مطابق ہو تو آپ اپنے آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. ادروائز پھر آپ ایجوکیشن تو ہوتا ہے شاید وہ پھر آبجیکٹیو اچیو نہ ہوں. تو جہاں تک آپ کے بی ایس سسٹم کے ہے تو انیشیلی جب یہ پروگرام شروع ہوا تو اس کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر تھے. پہلی تھی کہ ہمارے ملک میں اور پھر ملک کے علاوہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہمارے ان کے ایجوکیشن سسٹم میں ڈسپیرٹی بہت زیادہ تھی. کہیں پہ کچھ پڑھایا جا رہا تھا, کہیں پہ کچھ پڑھایا جا رہا تھا, دنیا کہیں اور جا رہی تھی اور ہمارا ملک کہیں اور جا رہا تھا. رائٹ. تو ایجوکیشن کے لحاظ سے ہمارے اس میں یونانیمیٹی نہیں تھی اور نہ یونیفارمٹی تھی. صحیح. تو بی اے سسٹم جو ایچ ای سی کے انڈر آیا 2009 میں, اس کے بیسک آبجیکٹیو یہ تھا کہ جی پورے ملک میں اکراس دا بورڈ جہاں بھی ہو, میں ہوں, آپ ہوں, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, پہاڑی علاقہ ہو یا بہت پسماندہ علاقہ ہو, ہر جگہ ڈور اسٹیپ پہ ہر کسی کو ایکول ایجوکیشن کی فیسلٹی ملے اور اکراس دا بورڈ ملے اور ڈور اسٹیپ پہ ہو اور سبسیڈائزڈ ریٹ پہ ہو. یہ نہ ہو کہ کہیں پہ کچھ ہے کہیں پہ کچھ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا معاشرہ امیر بھی ہے لیکن غریب زیادہ ہیں اور اکثر لوگوں کی جو ہے نا ایجوکیشن تک ایکسیس بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں آبجیکٹیو یہ تھا کہ جی ہر کسی کو جو جہاں ہے دور سے پہ اس کو ایجوکیشن کی فیسلٹی ملے, سیم ایجوکیشن سے کی فیسلٹی ملے, اکراس دا بورڈ ملے اور لویسٹ منیمم ریٹ سے ملے, اس کو زیادہ نہ ہو. تو انیشیلی اس کا آبجیکٹیو یہ تھا اور اس آبجیکٹیو کے ساتھ بی ایس پروگرام کو شروع کیا گیا اور اس کو آگے بڑھایا گیا. ٹھیک ہے. تو جو کہاں تک یہ آبجیکٹیو اچیو ہے یہ تو ظاہر ہے 2009 سے آج تک کا جو سفر ہے وہاں سے پتہ چلے گا, لیکن انیشیلی پروگرام یہ تھا کہ اس طرح ہوگا اور یہ ہوگا. دوسری بات ہے کہ جو ایجوکیشن کے جو کورس کانٹینٹ ہے جو اسکیم آف اسٹڈی ہوگی, ایچ ای سی نے اس کو اپروو کیا تھا, ڈیزائن کیا تھا اور وہ بڑے پریگمیٹک تھے اور باقی دنیا کے ساتھ کبھی حد تک وہ میچ کرتے تھے. اگر اس کو ہم لیٹر اسپرٹ امپلیمنٹ کرتے یا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دنیا میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو پڑھایا جا رہا ہے, ظاہر ہے میتھڈالوجی میں فرق ہو سکتا ہے, ماحول میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن اسکیم آف اسٹڈی وہی تقریباً تھا جو باقی دنیا میں. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ سکسیزفلی اس کو امپلیمنٹ کریں یا کرتے تو پھر آپ ہمارے گریجویٹس کو اور باقی دنیا کے گریجویٹس کو پھر یہ ڈسپیرٹی والا مسئلہ نہ ہوتا اور ہمارے گریجویٹس باقی دنیا کے جو گریجویٹس ان کے ساتھ قدم ملا کے مقابلہ کر سکتے. اور یہ ہمارے نہیں ہوتا کہ ہمارے گریجویٹ باہر جاتے ہیں تو پھر وہ جی کہتے تھے کہ جی آپ کا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا ہے کم ہے تو آپ نے فلانا کو 1 سال یا 2 سال اور کرنے ہیں تاکہ آپ کا ان کے یہاں تک کہ جو افغانستان ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے وہاں بھی جب ہمارا اسٹوڈنٹ جاتا تھا تو وہ پھر کہتے تھے کہ جی آپ کا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا ہے تو آپ نے 1 سال یا 2 سال افغانستان میں پڑھنا ہے کہ آپ کا جو ہمارے اسٹینڈرڈ
اسٹینڈرڈ کے ساتھ آ جائیں. تو ظاہر ہے صورتحال یہ تھی. صحیح. اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے اور یونیفارمٹی کریٹ کرنے کے لیے BS پروگرام کو شروع کیا گیا. لیکن آبجیکٹیو کیا تھا کہ ہر کسی کو ملے, ڈور اسٹیپ پہ ملے اور سبسیڈائز ریٹ پہ ملے. یہ 3 اس کے آبجیکٹیو تھے بڑے. رائٹ سر. جو بھی مطلب پروگرامز ہوتے ہیں, جو کوئی سسٹم ہوتا ہے نا, اس میں اس کو رن کرنے کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں نا. سو وٹ ور دا پالیسیز دیٹ ور امپلائڈ ٹو رن دی BS ایجوکیشن سسٹم ان خیبر پختونخوا؟ بہت اچھا سوال ہے, زبردست ہے. کیونکہ کوئی بھی آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ پالیسی بناتے ہیں. رائٹ. تو پالیسی گائیڈ لائنس بتاتی ہیں کہ آپ اپنے آبجیکٹیو کو کہاں تک اچیو کرتے ہیں اور کس طرح اچیو کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے کہا کہ آبجیکٹیو یہی تھا کہ ڈور اسٹیپ پہ ہو, ہر جگہ ہو اور اکراس دا بورڈ ہو اور سبسیڈائز ریٹ پہ ہو. تو ظاہر ہے اس کے لیے پالیسی بنائیں گے. تو جب آپ نے BS پروگرام انٹروڈیوس کیا تو پالیسی یہ تھی کہ BS پروگرام شروع ہوگا اور جب یہ گریجولی 4 سال 5 سال میں یہ جب میچور ہوگا تو اس کے ساتھ جو کنونشنل پروگرام ہے وہ فیز آؤٹ ہو جائے گا. کنونشنل میں ہمارے پاس 2 پروگرام تھے, ایک BA BSc تھا اور ایک انٹر والا تھا. رائٹ. تو پروگرام یہ تھا پالیسی کے مطابق کہ جو BS سسٹم آف اسکیم آف اسٹڈی ہے یہ آئے گا تو یہ کالج کا مینڈیٹ ہوگا. تو کالج میں جب یہ آئے گا تو یہ میچور ہوگا تو اس کے ساتھ ہی BA BSc والا جو ٹریڈیشنل کنونشنل پروگرام ہے وہ فیز آؤٹ ہو جائے گا. تو ایک طرف سے آپ نے 2009 میں یہ شروع کیا, دوسری طرف سے آپ BA BSc کو آپ ختم کرتے. تو نیکسٹ 5 ایئرس 2009 سے لے کر 14-15 تک آپ نے BA BSc کو فیز آؤٹ کرنا تھا اور BS کو اپنے میچور کروانا تھا. صحیح. اور ساتھ ہی جو نیکسٹ اسٹیپ تھا کنونشنل پروگرام ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ کالج کا مینڈیٹ جو ہے وہ BS پروگرام ہوگا تو انٹر جو ہے وہ پالیسی کے مطابق اسکولس کا مینڈیٹ تھا. تو جس طرح آپ نے BA BSc کو فیز آؤٹ کر کے BS کو لانا تھا اسی طرح آپ نے انٹر کو فیز وائز آپ نے اس کو اسکول کے حوالے کرنا تھا. تو 5 سال میں آپ BS کو میچور کرتے, BA BSc نکل جاتا اور اسکول انٹرمیڈیٹ کے جو پروگرام تھے وہ اسکول کے حوالے ہو جانے تھے. صحیح. جو بوجوہ نہیں سب ٹھیک ہے. ایک لحاظ سے BA BSc کو تو آپ نے فیز آؤٹ کر لیا اور 2015 کی بجائے 2018 میں آپ نے اس کو میچور کروایا اور اس کو کیا, لیکن اور اچھی کامیابی سے کروایا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ود میگر ریسورسز اور وار آف ٹیرر کا زمانہ بھی تھا, ماحول بھی خراب تھا, فائنینشیل بھی صبح اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, لیکن ٹیچرز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور سسٹم مینیجر کی کمٹمنٹ سے BS کو آپ نے سکسیزفلی میچور کیا اور ٹھیک ٹھاک چلایا. BA BSc کو آپ نے فیز آؤٹ کیا, لیکن انٹرمیڈیٹ کا جو پروگرام تھا جو اسکول کے حوالے کرنا تھا فیز آؤٹ وہ وجود نہیں ہو سکا. کیونکہ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ اسکولز آلریڈی اوور برڈن تھے, ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر, وہ بلڈنگز, وہ انوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ اس کو اتنی بڑے پیمانے پہ ایکوموڈیٹ کر سکے. چونکہ فیزز میں جانا تھا تو فیزز میں جانے کے لیے آپ کو پالیسی کے مطابق کام کرنا تھا کہ اسکول کو آپ اس قابل بناتے انفراسٹرکچر وائز اور مین پاور وائز کہ وہ اس کو ٹیک اوور کر سکے. وہ آپ نے نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ اسکول ٹیک اوور نہ کر سکے. تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں اگر آپ ان کو دیتے تو فائدے کی بجائے نقصان کا امکان زیادہ تھا. اچھا. تو اس لیے ایک طرف تو آپ نے BA BSc کو فیز آؤٹ کر لی, لیکن دوسری طرف آپ انٹر کو اسکولس کے حوالے نہیں کر سکے, اس ڈر سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس پہ پالیسی پلانرز اور جو مینیجرز ہیں یا سسٹم ہے جو ان کے قصور تھا. اس میں اسکول کا یا کالج کا قصور تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ان کو امپاور کرتے اور وہ انفراسٹرکچر بناتے تو وہ اسکول والے بھی ٹیک اوور کر لیتے, لیکن چونکہ نہیں کیا تو ظاہر ہے آپ وہ انفراسٹرکچر وہ مین پاور نہیں دیں گے, سسٹم نہیں بنائیں گے تو وہ نہیں کر, انہوں نے شولڈر نہیں کیا. تو انٹر بھی ہم کالج کے گلے پڑ گیا اور BS بھی انہوں نے سکسیزفلی شروع کروایا. دوسری طرف سے مسئلہ یہ تھا کہ جو یونیورسٹیز آ گئیں تو یونیورسٹیز کا چونکہ یہ تھا کہ BS جو ہے وہ کالج کا مینڈیٹ ہوگا, انٹر اسکول کا ہوگا اور یونیورسٹی کا مینڈیٹ جو ہے اس سے اوپر ہوگا, MS MPhil اور PhD ہوگا. تو ایک طرف تو آپ نے یہ لے لیا, دوسری طرف آپ اسکول کو وہ برڈن شفٹ نہیں کر سکے, اوپر سے یونیورسٹی بھی اوپر جانے کی بجائے نیچے آ گئی, وہ بھی BS کے اوپر چمٹ گئی چونکہ انہوں نے اس پہ کچھ اور وہ دیکھ لیا. ان کے لیے وہ ایک انسینٹیو بن گیا کہ چونکہ اگر MPhil PhD یا اوپر کے نہیں جا سکتے تو ادھر اس پہ کر لیں گے. تو ذرا اس میں پھر فائنینشیل وہ آ گیا, کرنچ چیزیں آ گئیں. صحیح. ان کو وہ نظر آ گیا کہ اس میں ہمارے پاس ایک سورس سے آلریڈی یونیورسٹیز جو تھی وہ کرائسس میں فائنینشلی جا رہی تھی, تو انہوں نے کہا اس طریقے سے شاید وہ یونیورسٹیز ان کی فائنینشیل ریسورس بہتر ہو سکیں. اگرچہ کالجز بھی BS پروگرام کی وجہ سے یونیورسٹیز کو سفیشینٹ اماؤنٹ فائنینشیل ریسورس سے ٹرانسفر کر رہی ہے. ظاہر ہے جو بچہ انرول کرتا ہے BS میں تو جو فیس سے چارج کرتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے, رجسٹریشن اور ایگزام اور باقی مدس میں. تو اصولاً تو چونکہ وہ اس کا میکسیمم فائنینشیل ریسورسز وہ چینلائز ہو رہی ہے اسی کی طرف, تو یونیورسٹی کو کافی اسٹرینتھن ہو جانا چاہیے تھا, لیکن شاید یونیورسٹی کے اپنے مسئلے ہیں,
फाइनेंशियल तो वो नहीं हो सका, उनको इस काबिल नहीं हुए कि अपनी बर्डन को शोल्डर कर सके फाइनेंशियली, तो उन्होंने भी BSP की तरफ आ गए। तो ऊपर जाने की बजाय वो भी नीचे आ गए। तो तीनों जगह पे पॉलिसी की वायलेशन हुई कि यूनिवर्सिटी ने ऊपर जाना, तो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे आ गए। कॉलेज को BA BSc छोड़ के BS को शुरू करना वो कर लिया सक्सेसफुली। इंटर प्रोग्राम को कॉलेज से उठा के स्कूल की तरफ हवाले करना था, वो नहीं हो सका। सही। तो पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट थी वो एक जगह पे तो हो गई, दो जगहों पे नहीं हो सकी। तो ज़ाहिर है फिर एक तरफ कन्वेंशनल मेंटालिटी और कन्वेंशनल सिस्टम है, दूसरी तरफ आपने BA सिस्टम कर दिया। सही। तो दोनों को पैरेलल चलाएंगे तो ज़ाहिर है फिर उसमें वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे जो होने चाहिए थे। उसके बावजूद BS प्रोग्राम कॉलेजेस का बड़ा सक्सेसफुली जा रहा है, बड़ा कामयाब जा रहा है। सही। इसके बड़े अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं, कॉलेजेस से निकलने वाले ग्रेजुएट ठीक ठाक तादाद में मार्केट को में जो है ना अकोमोडेट हो रहे हैं और मार्केट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? कि ये सिस्टम जो है वो उस पर कन्वेंशनल मेंटेलिटी और BS वाली जो है वो हटे नहीं जा सकते। क्योंकि आपने एक तरफ कन्वेंशनल प्रोग्राम चला रही, दूसरी तरफ आपने BS की इनोवेशन इंट्रोड्यूस करवा दी। तो या तो आप वो करें या ये करें। आपने वो भी शुरू करवा दिया, इसको भी छोड़ नहीं रहे। सही। तो ज़ाहिर है पॉलिसी के मुताबिक जो होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। एंड सर, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ BS एजुकेशन सिस्टम इन कैपी? BS जब 2009 में शुरू हुआ तो ज़ाहिर बड़े सक्सेसफुली हो, टीचर्स स्पेशली कॉलेज टीचर्स ने बड़े शौक से इसको शुरू करवाया। उस वक्त शायद इसमें फाइनेंशियल वो भी इतने नहीं थे बेनिफिट, लेकिन एक जज्बा था कि सोसाइटी को हम एक नई चीज़ दे रहे हैं जो बाकी दुनिया के साथ उनको हम एट पार लाने के लिए कर रहे हैं। तो एक मोटिवेशन और एक स्पिरिट के साथ ये काम हुआ। बीच में बाद में पैसे भी आए क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव टीचिंग करनी थी, अपने वर्कलोड से ज़्यादा, तो ज़ाहिर थोड़े बहुत पैसे भी आ गए। वो अच्छी बात थी, बुरी बात नहीं थी। टीचर अगर लेबर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो उसके डिज़ायर्ड वो होनी चाहिए। लेकिन एक मुसीबत ये थी कि वो प्रोग्राम उसमें उसकी जो इनोवेशन आनी थी वो ना आ सकी, और उसकी कुछ वजूहत थी कि ज़ाहिर जब BS प्रोग्राम चला रहे हैं तो BS प्रोग्राम के मैनेजर भी BS मेंटेलिटी उसकी सोच के मुताबिक होने चाहिए। आपसे ने कसूर ये किया कि BS तो शुरू करवाया, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट था, इसका जो सारा था, वो कन्वेंशनल मेंटेलिटी वाले लोगों के हवाले कर दिया। अच्छा। अब ज़ाहिर है डिपार्टमेंट के लेवल पे भी कन्वेंशनल मेंटेलिटी वाले सोच वाले लोगों को अपने मैनेजर बना दिया। राइट। ऊपर से सेक्रेटरीट लेवल पे भी वही कन्वेंशनल मेंटेलिटी है, उनको वो कर रही है। यूनिवर्सिटी में जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं वो उस कन्वेंशनल मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकल रहे अभी तक। जबकि 2009-2026 में काफ़ी फासले 18 साल हो गए। अगर BS के साथ साथ ये सोच वाले ये मैनेजर्स वाला सिस्टम भी चेंज होता, इनको आप अपडेट करवाते, तो शायद आज की बनस्बत और भी ज़्यादा बेहतर होती। अभी भी मैं इसको कमज़ोर नहीं समझ रहा, बहुत काफ़ी इसके फ्रूटफुल है। उस सूरत में शायद वो ज़्यादा बेनिफिट्स होते, क्योंकि एक तो प्रोग्राम आपने एक इनोवेटिव प्रोग्राम नया सिस्टम दे दिया। सही। जो सेमेस्टर सिस्टम है जिसमें काफ़ी कुछ अदर चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आपने इसकी मैनेजमेंट और इसका इंतज़ाम और इसको सारा कुछ जो है कंट्रोल वो उन लोगों के हवाले कर दिया जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के प्रोपोनेंट्स हैं। तो ज़ाहिर है वो तो उनके जहन में वो है, आप ये चला रहे हैं, तो वो जब चलाएंगे वो उस चीज़ को जहन में रखेंगे, कन्वेंशनल को आपने इसको BS में करना है। सही। तो इस वजह से मसले ज़्यादा हुए। और फिर दूसरी बात है कि HEC ने जब ये किया तो HEC ने ख़ास प्रोग्राम दिया हुआ था, स्कीम ऑफ स्टडी था कि 8 सेमेस्टर होंगे, वो 8 में से अगर कोई बंदा पढ़ रहा है, अगर वो क्विट करना चाहे तो 4 सेमेस्टर पढ़ के वो एसोसिएट डिग्री लेके क्विट करके चला जाए। अच्छा। जाए जो रोज़गार करना है, कहीं जाना है, जो भी उसके मसले करने, 1 साल 2 साल बाद कभी भी उसको आ गया कि जी अब मैं सेटल हूँ, वापस आना, तो दोबारा आके वो 5th सेमेस्टर में एनरोल करके अपने प्रोग्राम को मुकम्मल कर सकते। तो वही एक अच्छा प्रोग्राम था। सही। इसमें फर्दर इनोवेशन हो सकती थी। आपने क्या किया कि जी प्रोग्राम तो उनका ले लिया, लेकिन बीच में से उनको करने की बजाय आपने इसको किट करने के लिए ADS और ADA बना दिया, एडिशनल डिप्लोमा इन साइंस और आर्ट्स वाला बना दिया, और उसके लिए कुछ और बना दिया। जो HEC का स्कीम ऑफ स्टडी था उसको हटा के अपनी तरफ से जो कन्वेंशनल सिस्टम के जो प्रोपोनेंट थे उनकी उसको इम्पोज करके एक और चीज़ बना दी। तो आपने एक सिस्टम के अंदर 2 पैरेलल सिस्टम बना दिए। फिर मुसीबत ये थी कि आपने वो एक बंदा ADA से ADA कर ले, 4 सेमेस्टर उसका कर लिए, उसके बाद वो चला गया, दोबारा वो आ रहा है एनरोल कर रहा है 5th सेमेस्टर में, तो आपके पास उसके लिए सिस्टम नहीं था। HEC ने उसके लिए एक ब्रिजिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जी अगर ये आना चाहे तो कर सकता है, ऑलरेडी था, लेकिन आप इसको इधर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी नोटिफाई नहीं कर रही, डिपार्टमेंट के लेवल पे भी उसमें लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग थी। तो काफ़ी अर्सा तक ये मसला रहा कि आप ये ADS और ADA वाले लोग कहाँ जाएँ। अल्लाह करके और मेहनतें करके दौड़ धूप करके थोड़ा बहुत उसमें सूरत हाल में बेहतरी अब आई है साल से, तो वो हो गया है। लेकिन सिस्टम के जो बेनिफिट्स थे, जो उसकी रियल ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको उनको डाइवर्ट करवाने की और कहीं और लाने की कोशिश की। तो ज़ाहिर अगर आप एक नया सिस्टम ला रहे हैं तो उस पर फिर कन्वेंशनल उसको जो है ना उसको अपने रिप्लेस करके ग्रेजुअली फेज आउट करें, लेकिन लेके उसके साथ साथ चलने वाले लोगों को आप करें।
تو ظاہر ہے وہ لوگ جو کرٹک تھے بی اے سسٹم کے یا وہ لوگ تھے جو کنونشنل سسٹم آف ایجوکیشن کے پروپوننٹ تھے، ان کے حوالے کریں گے تو ظاہر ہے وہ جو آبجیکٹیوز اور پالیسی کے مطابق جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں یا جو ایمز ہیں وہ پھر اس طرح اچیو نہیں ہوں گے. تو اس کی وجہ سے اس پروگرام میں ہرڈل زیادہ آئی، رکاوٹیں زیادہ آئیں اور اس میں ابسٹرکشن آئی. تو کافی مسئلے اس میں بیچ میں ہوئے اور رکاوٹیں بھی ہوئی. ٹیچر بھی ایک اسٹیج آیا کہ وہ فیل کیا کہ یار میں تو یہ کام اس جذبے سے کر رہا ہوں، اوپر سے یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ 20 کا جو پروگرام تھا اس میں ٹیچر امپاور تھا، ٹیچر اور پڑھانے والے امپاور تھا. اس کے امپاور ہونے میں جو اس کے مینیجرز ہیں یا جو بیوروکریسی لیول کے لوگ ہیں یا جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو مسئلہ ہوا کہ جی یہ تو میرے ہاتھ سے کنٹرول لے کے ادھر چلا گیا ہے. اچھا، تو ظاہر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں کنٹرول اس کا لے کے ادھر آ جاؤں. اب وہ آئے گا تو کنٹرول لے کے تو وہ اپنی چیزیں بیچ میں انٹروڈیوس کروائے گا جو اس کو سوٹ کرتا ہے. جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس بی اے سسٹم کو سوٹ نہیں کر رہا. جو ٹیچر اس کو مینیج کر رہا ہے یا جو ڈپارٹمنٹ مینیج کر رہا ہے کالج کے اندر، اس کو سوٹ نہیں کر، اسی طریقے سے مینیج نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس وجہ سے اس میں پھر رکاوٹیں آئیں اور ابھی بھی ہیں، کافی حد تک ہیں. کوشش کرنے کی ہو جائے، لیکن جب تک آپ اس کو ڈسنٹینگل نہیں کریں گے ان لوگوں سے، اور جو اس پالیسی کے چلانے والے ہیں، جو ٹیچر ہے یا جو اس کا اکیڈمیشنز ہیں جو اس کو مینیج کرتے ہیں، ان کے حوالے نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے پالیسی کے مطابق جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پھر اس میں کے حصول میں رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹیں رہیں گی جب تک آپ ہی نہیں کریں گے. رائٹ سر، وی ہیو دس 18 ایئرس گیپ. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ 2009 میں لانچ ہوا، پھر ناؤ اٹس وی آر لیونگ ان 2026. سو 18 سال ان کے ہو گئے and there might be some loopholes in the system. So what is the way forward to reform this system or to make it at the top? ریفارمس کے لیے، کسی بھی پروگرام کے ریفارم کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وے فارورڈ آپ اس کو دیں اور اس کو آپ امپاور کریں. امپاورمنٹ کے لیے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے علاوہ فائنینشیل ریسورسز بھی ہوتے ہیں. اچھا. بدقسمتی پہلے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مینیجرز مینجمنٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئی جو بی سسٹم کے یا کرٹک تھے یا کنونشنل سسٹم کے پروپوننٹ تھے. اچھا. تو ظاہر ہے وہاں تو آپ نے یہ صورتحال کرتے. ظاہر ہے اگر میرا کوئی پروگرام ہوگا میں اس کو کرٹک کے حوالے کروں گا تو وہ اس کے ذہن میں وہ ہوگا. رائٹ. ٹھیک ہے، وہ سکسیس کی طرف نہیں جائے گا، وہ پھر اس میں سیکیورٹی نکالے گا، وہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اور افسوس سے ہوتا ہے مجھے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں جہاں بھی جائیں، خواہ وہ صوبہ ہو یا مرکز ہو، جہاں بھی ہو، ہمارے ملک میں ایجوکیشن کسی کی پرائیورٹی نہیں ہے. جب فائنینشیل ریسورسز لوکیٹ ہوتے ہیں تو ایجوکیشن کی باری جب آتی ہے تو وہ نان ڈیولپمنٹل ہیڈ کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے آپ اس کو فائنینشیلی امپاور نہیں کر رہے، ریسورسز نہیں کر رہے. ٹیچرس کے اپنے 2021 اور 22 کی جو ٹیچنگ انہوں نے کی ہے اس کے ایریئر ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، ابھی آج تک 2026 سے وہ ان کو نہیں مل، پیمنٹ نہیں ہوئی. رائٹ. باقی بی اے سسٹم میں جہاں بھی پیسہ انوالو ہوتا ہے تو وہ اوپر سے آتا ہے کہ جی پیسے کے علاوہ جو بات ہے وہ آپ کریں. تو ظاہر ہے پیسے کے علاوہ جو بات ہے وہ تو ٹیچر یا انسٹیٹیوشن خود کر سکتا ہے. یہاں پر پیسے کی انوال ہے تو جب تک حکومت یا ادارہ یا انتظامیہ بجٹ میٹر میں فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے گی اور امپاور نہیں کرے گی تو وہ نہیں ہوگی، تو ریفارم تو تب تک آ نہیں سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ فائنینشیل ریسورسز بھی اس کے یہ ہیں کہ ایجوکیشن پہ خرچہ نہیں ہو رہا، نہ کروا رہے ہیں. بیئر منیمم اگر آ رہا ہے تو بیئر منیمم خرچہ ہو رہا ہے اور لویسٹ پرائرٹی پہ ہے. اچھا. تو ایسے میں اگر آپ کوئی بھی پروگرام لے آئیں، جب تک آپ فائنینشلی اس کو امپاور نہ کریں، جب تک آپ اس کو اس کی مینجمنٹ کو اور آگے چلانے والے کو امپاور نہ کریں اور اس کو اوپر سے نافذ کریں یا اس کی بجٹری ایشوز کو آپ کنٹرول میں لیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سسٹم کیا تھا، فلیکسیبل ہائرنگ کی تھی. تو ظاہر ہے وہ اپنے پڑھانے کے لیے تھی. فلیکسیبل ہائرنگ ہو گئی، لوگوں نے پڑھا لیا، بجٹری ایشوز آیا، بجٹ کے لیے کیس اوپر چلا گیا. آج تک اس کا کوئی کہتا ہے جی ادھر چلا گیا، کوئی کہتا ہے یہاں چلا گیا. تو ابھی تک وہ ظاہر ہے جو مزدور کو اس کی مزدوری یا پسینہ خشک ہونے سے پہلے نہیں دیں گے تو مزدور پھر اگلی دفعہ آپ کی مزدوری نہیں کرے گا. تو لوگ آئے، انہوں نے پڑھایا، بیئر منیمم تھا، ان کو کوئی زیادہ پیسے نہیں دے رہے تھے، منیمم سبسسٹنس لیول کے پیسے تھے اپنے دینے تھے وہ اپنے اس کے ٹائم پہ. ابھی تک وہ لوگ رول رہے ہیں، پڑھایا، آئے، مزدوری کی، اپنی مزدوری وصول کرنے کو رول رہے ہیں، در در کی خاک چھان رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں ہیں کہ بی ایس پروگرام جب آیا تھا تو اس میں ایجوکیشن مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن اور فائنینشلی ٹیچرس کو یا انسٹیٹیوشن کو امپاور کرنا تھا. سسٹم تو آپ نے ان کو دے دیا، حوالے کر دیا، لیکن مینجمنٹ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی، ایڈمنسٹریشن بھی رکھ لی اور فائنینشیل ریسورس بھی ان کو ایلوکیٹ نہیں کیا، ان کے حوالے نہیں کیا. وہ ڈیسیجن میکنگ اس پہ بھی نہیں کر سکتے. صحیح. تو ظاہر ہے پھر اس صورت میں جو آپ جن ریفارم کی بات کر رہے ہیں یا جو اس اسکیم آف اسٹڈی کی اسپرٹ تھی
وہ پھر اچیو کرنے میں پھر ابسٹرکشنز اور رکاوٹیں زیادہ ہیں اور کم نہیں ہیں. تو مین یہ 3 چیزیں ہیں, جب تک یہ نہ ہوں گی تو اس میں بہتری کی امید شاید بہت کم آئے. تو معذرت کے ساتھ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تینوں محاذوں پر اس بی اے سسٹم کو اور ایجوکیشن اسپیشل ان جنرل اور بی اے سسٹم ان اسپیسیفک, رائٹ, اس میں حکومت کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے زیرو وہ ہے ایکسٹینشن اپروچ جو ہے وہ ہے. کوئی مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہا کہ میں کہوں کہ جی یہاں پر آپ ہیں, کیونکہ جب آپ سسٹم چلاتے ہیں تو ظاہر مینجمنٹ بھی ہے اور پیسے بھی اس میں لگنے ہیں. جب آپ کہتے ہیں جی مینجمنٹ بھی ہمارے پاس ہوگی, آپ کام بھی کریں گے لیکن پیسے کی بات بھی نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے میں آپ کے پاس جاؤں, سے میں کچھ چیز خریدوں اور میں کہوں جی مجھے اس چیز بیچ دو لیکن پیسے نہیں لیں, صحیح, تو ظاہر آپ کہیں گے اب کہیں اور چلے جائیں, صحیح, ٹھیک ہے, وہ سویٹ ہوم میں چلے جائیں یا کسی لنگر میں چلے جائیں, صحیح, وہاں پر آپ کو کھانا مل جائے گا, ادھر ہمارے پاس نہیں ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اس حد تک جانے اسے بچانے کے لیے پھر آپ کو ریاست کو یا انتظامیہ کو یا حکومت کو یا جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, پالیسی پلانرز ہیں یا ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کو اس معاملے میں سوچنا ہوگا, اس طرز پہ لائن پہ سوچنا ہوگا, اور جب تک وہ اس پہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک شاید اس کے وہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہ ہوں اسپرٹ کو فالو کرنے کے. رائٹ, اوکے. اچھا, یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں بی ایس ایجوکیشن سسٹم, اس میں آبجیکٹیوز جو پالیسیز اڈاپٹ کیے گئے سسٹمس کو رنس کرنے کے لیے, کرنٹ اسٹیٹس کے بارے میں سر نے بات کی, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ واٹ آر دا وے فارورڈس کہ جس کے ذریعے بی ایس ایجوکیشن سسٹم کو خیبر پختونخوا میں اس کو تھوڑا اپ لیفٹ کیا جائے, اس کو ریفارم کیا جائے. سو ویری انسائٹ فل اینڈ انفارمیٹیو. تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ وہ ہوگا ایران اور اسرائیل جو مطلب وار کرائسس ہے, انشاءاللہ اس پہ پوڈ کاسٹ ہوگی. اینڈ اگین آئی ایکسٹینڈ مائی تھینکس فار Professor Muhammad Tariq Afridi for coming and for joining our podcast. Thank you so much, sir. And do me a favor to subscribe my YouTube channel, The Unite Dialogue, and also you can watch other informative videos on this channel. Thank you so much for watching. Good luck.